إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں بہنوں اور عزیز بچوں، ہم لوگ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور ایک نیک مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرنی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ہم مسجدوں میں کسی نہ کسی شکل میں اکٹھا ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ قائم رہے اور جس وبا سے ہم اور ہمارا ملک دو چار ہے اس سے پوری طرح ہمارا ملک پاک صاف ہو جائے. محترم حاضرین، یہ دین اسلام جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کو ہم تک پہنچانے میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. یوں ہی یہ دین ہم تک نہیں پہنچ گیا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تھے اور مکے میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو پورے مکے والے آپ کے دشمن اور لگتا نہیں تھا کہ یہ دین آگے بڑھ پائے گا، یہ دین لوگوں کا پسندیدہ دین بن پائے گا. لیکن سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا کرم، اس کے ہاتھ میں، بندوں کے دل اس کے ہاتھ میں، توفیق وہ دیتا ہے، خیر کا راستہ وہ کھولتا ہے. تو اس دین پر سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں جو چند شخصیتیں تھیں ان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بلکہ یہ کہا جائے کہ علی الاطلاق مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور آپ کے پاس غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے تھے، تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس ہوئے تو بہت گھبرائے سے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ فرشتے کا سے سابقہ پڑا تھا اور ایک عظیم ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی. تو گھر پہنچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی، ان سے کہا کہ زملونی، مجھ کو چادر اڑاؤ، مجھ کو چادر اڑاؤ، لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آپ کی ڈھارس بدائی، کہا کہ نہیں، اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے بیار و مددگار نہیں چھوڑے. تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی عورتوں میں سب سے پہلے. اور مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق ہیں
بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی شخصیت کے بارے میں ہمیں کچھ جانکاری حاصل کرنی ہے۔ صحابہ کرام کی محبت میرے بھائیوں ہمارے دین کا حصہ ہے۔ صحابہ کی محبت ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں ہمارا دل ذرا بھی مقدر ہوتا ہے تو جان لیجئے کہ ہمارا عقیدہ خطرے میں، ہمارا ایمان خطرے میں۔ تو یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں نشستیں ہوتی ہیں، یہ اسی ذمہ داری کو یاد کرنے کے لیے کہ جس طرح سے ہم اپنے پورے دین کی معلومات حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ان کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ عام انسان کے اندر اور صحابہ کرام کے اندر کیا فرق ہے، صرف ایک مثال سے اس کو سمجھیے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو بھیجا ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ یہ سن لو کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ بھر بھی سونا خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں۔ احد پہاڑ مدینے کے اندر بہت بڑا پہاڑ ہے، کسی بڑی چیز کی مثال دینی ہوتی ہے تو احد پہاڑ سے دی جاتی ہے۔ پہاڑ تو ویسے ہی بڑا ہوتا ہے، لیکن احد پہاڑ بہت ہی بڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر عام انسان احد پہاڑ جتنا زیادہ سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اور ایک صحابی جو ہے ہتھیلی بھر خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ہتھیلی میں کتنا آتا ہے سب؟ تو کہا کہ ایک ہتھیلی نہیں بلکہ آدھی ہتھیلی بھی صحابی خرچ کریں اور عام انسان خود پہاڑ برابر سونا خرچ کرے تو بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے صحابہ کرام کے مرتبے کو پہچاننے کے لیے، بتانے کے لیے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر ایک عظیم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ عام الفیل یعنی مکے کے اندر جو ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے کچھ لوگ ہاتھی لے کر کے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نازل فرمائی بعد میں۔ تو وہ چونکہ ایک بڑا واقعہ تھا مکے کے اندر، تو اور اس زمانے میں کیلنڈر وغیرہ جاری نہیں ہوا تھا، تو اسی طرح کے واقعات سے لوگ کوئی تاریخیں متعین کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ہوئی تھی جس سال ہاتھی والا یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے تقریباً 2.5 یا 3 سال بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ 2.5-3 سال عمر میں چھوٹے تھے، اور آپ کا جو گھرانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تیم بن مرہ جو قریش ہی کی ایک شاخ ہے، قریشی کے گھرانوں میں سے ایک گھرانہ ہے، مشہور گھرانہ، اسی سے آپ کا تعلق تھا۔ اور 6 درجے میں جا کر کے آپ کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے، 6 درجے میں جا کر کے، یعنی 6 پشتوں کے بعد آپ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ اس گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی کنیت ابوبکر، کنیت ایک ہوتی ہے، ایک نام ہوتا ہے، کنیت میں بچوں کی طرف نسبت کر کے
بچیوں کی طرف نسبت کر کے ابو لگا کر کے جو نام رکھا جاتا ہے اس کو کنیت کہا جاتا ہے. تو یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام عبداللہ ہے. ایسے ہی ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے، ان کا اصل نام عثمان ہے. گویا کہ آپ کا نام کیا ہوا؟ عبداللہ بن عثمان. عبداللہ بن عثمان. اب اصل نام دیکھیں گے یہ کنیت تو ابو بکر ابن ابی قحافہ، لیکن نام ہوا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا لقب اگر دیکھا جائے تو کئی لقب آپ کے لیے منتخب تھے، جن میں سب سے مشہور لقب صدیق تھا. ایک لقب آپ کا عتیق بھی ہے اور ایک لقب اتقا. عتیق کا جو لقب ہے، عتیق کے معنی ہوتا ہے آزاد انسان. اصل میں کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ انت عتیق اللہ من النار، انت عتیق اللہ من النار، کہ ابو بکر آپ اللہ کے آزاد کردہ ہیں، جہنم سے آپ کو آزاد کر دیا گیا. ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ایک تھے جنہیں جیتے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. 10 لوگ تو مشہور ہیں اور بھی کچھ صحابہ ہیں، لیکن وہ جو 10 ہیں ان میں سب سے اول نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں. یہ حدیث بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انت عتیق اللہ من النار. تو یہیں سے آپ کا ایک لقب عتیق پڑا، یعنی جہنم سے آزاد. ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے، جنت میں اس کو داخلہ مل جائے. اس سے بڑی آرزو ایک مسلمان کی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے، جنت میں داخلے کا مستحق بنا دے. دوسرا لقب آپ کا صدیق ہے. اس لقب کے بارے میں کئی روایتیں آتی ہیں اور کئی مواقع پر آپ کو یہ لقب ملا تھا. صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ صدق سے بنا ہے. صدق کے معنی سچائی، حد درجہ سچے انسان تھے وہ. سچائی یہ کوئی معمولی صفت نہیں. اگر ہم اپنی ذاتی زندگی کا جائزہ لیں تو ہر شخص اپنے آپ کو پائے گا کہ کہیں نہ کہیں اس سے جھوٹ نکل جاتا ہے احتیاط کے باوجود. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ حد درجہ سچے تھے. صدیق عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی انتہا درجے کے سچے آدمی. یہ لقب آپ کو کئی موقعوں پر ملا. ایک موقع وہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، یعنی راتوں رات آپ کو جبرائیل علیہ السلام آپ کے گھر سے مکہ سے لے گئے اور پہلے بیت المقدس لے گئے فلسطین کے اندر، اور پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر کرائی گئی، اور اسی رات پھر آپ واپس مکہ پہنچ گئے اپنے گھر. رات میں لے جایا گیا. کہاں لے جایا گیا؟ پہلے بیت المقدس، مکے سے بیت المقدس فلسطین کے اندر، پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر کرائی گئی. اس کو اسراء اور معراج کرتے ہیں. آپ واپس آئے اور مکے میں صبح میں آپ نے لوگوں سے بیان کیا کہ مجھے راتوں رات فلسطین کا بھی دورہ کرایا گیا اور 7 آسمان کی سیر کرائی گئی اور میں واپس آ گیا. مکے میں آپ کے دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ اس طرح کی چیزیں تلاش کرتے تھے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کا موقع مل جائے. تو جب مشرکین نے سنا کہ محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، 7 آسمان کی سیر کی اور راتوں رات چلا، کہا کہ دیکھو آج پکڑ گئے، یہ آج ان کا جھوٹ پکڑ گیا. کہا کہ ہمارا حال یہ ہے، ایک عام انسان کا حال یہ ہے کہ 1 مہینہ لگتا ہے کہاں جانے میں؟ بیت المقدس جانے میں، اور 1 مہینہ واپس آنے میں لگتا ہے، یعنی 2 مہینے میں ہم لوگ جاتے آتے ہیں.
اور یہ راتوں رات گئے اور واپس بھی چلے آئے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سے جو کمزور دل کے مسلمان تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے اور ان کا ایمان بھی ہل کر کے رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت فکر مند تھے، تو مکے والے دوڑ کر کے حضرت ابوبکر کے پاس گئے، کہا کہ حضرت ابوبکر بہت مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی بھی خبر لی جائے، ان کو بتایا جائے کہ دیکھیے جن کے اوپر آپ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اس طرح سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ گئے حضرت ابوبکر کے پاس، کہا کہ سن رہے ہیں آپ کے ساتھی نے کیا کہا کہ یعنی صرف یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ہاں آپ نے بات کی، تم لوگ جھوٹ تو نہیں ان کی طرف منسوخ کر رہے ہو، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا۔ اور کہا کہ تم لوگ اس کے بارے میں تعجب کرتے ہو میرے اوپر، میں تو یہ ایمان رکھتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، میرے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے، میں تو اس کو مانتا ہوں، تو یہ تو اس کے مقابلے میں چھوٹی بات ہے کہ رات میں گئے اور آئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ایسے ایسے گئے تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیان کرتے کہ میں ایسے گیا، تو آپ ہر جملے پر کہتے کہ صدقت، کہ اللہ کے نبی آپ سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انت صدیق، کہ ابوبکر آپ صدیق ہیں، حد درجہ سچے انسان۔ سوچئے کہ جس وقت میں پورا مکہ آپ کے خلاف تھا، سارے لوگ آپ کو جھٹلانے پر تلے ہوئے تھے، اس وقت تنہا یہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، نبی کی بات ہے، نبی نے اگر کہا ہے تو سچ کہا۔ یہ بھی ایک موقع تھا آپ کو صدیق کا لقب ملے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر احد پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ تھے، یعنی کل 4 لوگ تھے۔ یہ لوگ پہاڑ کے اوپر ہی تھے کہ احد پہاڑ میں حرکت پیدا ہوگی، جیسے زلزلہ جیسے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کہا کہ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، حرکت مت کر، جانتے ہو تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک نبی کھڑا ہے یہاں، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ صدیق یعنی حضرت ابوبکر اور شہیدان، جو 2 شہید یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات نے جام شہادت نوش کیا تھا اپنے اپنے دور خلافت میں۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ مدینے کے اندر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں ایک بات سنو، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا، لما بعثنی اللہ علیکم قلتم کذبت وقال ابو بکر صدق، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا ابتداء، تو تم لوگوں نے سیدھے کہہ دیا تھا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مکہ میں حضرت ابوبکر کے علاوہ سارے لوگوں نے پہلے یہی بات کہی تھی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کہا کہ تم لوگوں نے تو مجھ کو میرے اوپر کہا کہ کذبتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وقال ابو بکر صدق، لیکن ابو بکر نے، تنہا ابو بکر وہ شخص تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ وواسانی بنفسہ ومالہ، اتنا ہی نہیں، ابو بکر نے اپنی جان اور اپنے مال سے میری ہر ممکن مدد کی، اپنی جان پر کھیل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، آپ کو بچاتے تھے۔
اور مال تو اتنا خرچ کیا اللہ کے راستے میں کہ مت پوچھیے۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ وقال ابو بکر صدق۔ تو اس طرح سے صدیقیت کا یہ جو مرتبہ آپ کا ہے اور صدیق کا جو لقب ہے یہ آپ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک لقب یا ایک صفت آپ کی اتقا، قرآن میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، لفظ اتقا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار، یعنی قرآن یہ بات متفق علیہ ہے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتقا کا خطاب دیا ہے، لقب دیا ہے، اس سب سے زیادہ بہت زیادہ پرہیزگار انسان، بہت زیادہ پرہیزگار انسان یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام سے پہلے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر ایک معروف شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے، تجارت کا کام کرتے تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے اور نسبتاً مالدار تھے، اور مکے والے آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، سماجی طور پر بھی آپ کا مقام و مرتبہ بڑا بلند تھا، اور مکے کے اندر آپ کی لوگ بڑی قدر کرتے تھے، آپ کے اخلاق بھی بڑے اعلیٰ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے ہی سے آپ کا تعلق تھا، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، اسی وقت سے آپ کے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے اس طرح سے شراب کا دورہ رہتا تھا، لوگ شراب کے کتنے عادی تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی اپنی پیشانی کسی بت کے سامنے نہیں جھکائی۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دین فطرت پر، فطری طور پر جن کو مسلمان کہہ لیجئے، یعنی آپ کے دل کے اندر وہ تمام چیزیں تھیں جو ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ آپ کو انتظار تھا حالات دیکھ کر کے کہ ایسے حالات دنیا کے ہیں، ان حالات میں ایک نبی کی آمد ہونی چاہیے، ایک نبی آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ سنتے تھے عیسائیوں سے، یہودیوں سے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ رہا ہے، ایک نبی آنے والے ہیں۔ تو مکے میں کئی لوگ ایسے تھے جو اس نبی کا انتظار کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ ان کی فطرت سلیمہ پر یہ چیز دلالت کرتی ہے۔ آپ سفر میں بھی جاتے تھے، ملک شام جاتے تھے اور عراق جاتے تھے تجارتی سفر میں، وہاں بھی لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، وہاں بھی یہی سب چرچے ہوتے تھے کہ ایسا زمانہ ہے، ایک نبی کی بڑی سخت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ معلوم نہیں کب وہ اس نبی کو بھیجے گا۔ تو یہ جاہلی دور کے اندر آپ کے اخلاق ایسے تھے، اور جب اسلام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ان میں آپ سر فہرست ہے، اور صرف آپ ہی نہیں، آپ کا جو گھرانہ، آپ کی 4 نسلیں بیک وقت صحابیت کے شرف سے مشرف، یہ شرف کسی اور کو نہیں حاصل تھا اس زمانے۔ 4 نسلیں، یعنی ان کے ماں باپ بھی مسلمان تھے۔ صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے اوپر ایمان لائے، ورنہ ایمان تو ہم لوگ بھی الحمدللہ ہمارا بھی ہے ان کے اوپر، لیکن آپ کی زندگی میں جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں بیک وقت مسلمان تھیں، بیک وقت صحابیت کی شرط سے مشرف تھیں۔ آپ کے ماں باپ دونوں مسلمان تھے، آپ کی ماں تو ابتدائی زمانے ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، لیکن آپ کے باپ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بعد میں فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، تو یہ دونوں بھی مسلمان، یہ دونوں بھی صحابی، آپ خود صحابی، آپ کی بیوی صحابی،
آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، سب کے سب صحابی صحابیہ، اور آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، یعنی آپ کے بعد تیسری پشت وہ بھی مشرف باسلام بیک وقت. تو 4 پشتیں ایک وقت مسلمان، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یہ 4 پشتیں مسلمان تھیں. مورخین کا کہنا ہے کہ یہ شرف کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. آپ کی نے 4 شادیاں کی تھیں اور آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹے، جن میں سے ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبد الرحمن اور ایک کا نام محمد. عبداللہ بن ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور محمد بن ابو بکر، یہ 3 بیٹے. اور بیٹیوں میں آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے، اور سب کے سب مشرف باسلام. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کی زندگی میں بڑے سب موڑ آئے، بڑی آزمائشوں سے دوچار ہوئے. ایک مرتبہ مکے والوں کی تکلیف اور ایذا سے تنگ آ کر کے آپ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے نکل گئے. مکے والوں نے اتنا ستایا، آپ جانتے ہیں کہ مکے میں مسلمانوں کو اتنا ستایا جاتا ہے. تو آپ بھی مکے والوں کی ایذا سے تنگ آ کر کے نکل گئے تھے گھر سے ہجرت کرنے. اس وقت مسلمان جو ہجرت کرتے تھے، یعنی مکہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا کر کے بستے تھے، تو سب سے پہلے حبشہ جاتے تھے، حبشہ کی طرف ہجرت کرتے تھے. بعد میں پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن تنہا نکل گئے. راستے میں کچھ ہی دور گئے تھے کہ راستے میں ایک کسی قبیلے کا سردار ملا، جس کا نام ابن الدغنہ اور ابن الدغنہ دونوں پڑھا جاتا ہے. وہ ایک سردار تھا، اپنے علاقے کا مشہور آدمی تھا، مسلمان نہیں تھا. اس نے دیکھا ابوبکر کو کہیں جا رہے ہیں، پوچھا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ کیا بتائیں، قوم کے لوگوں نے تنگ کر دیا ہے، میں آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نکل پڑا ہوں. کہیں جا کر کے ایسی جگہ بسوں گا جہاں پوری آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں. اس سردار نے کہا، ابن الدغنہ نے، کہ واللہ مثلک لا یخرج ولا یخرج. کہا کہ ابوبکر آپ جیسے انسان کو نہ کوئی نکال سکتا ہے نہ خود نکل سکتے ہیں. آپ کسی کی ہمت نہیں کہ آپ کو مکے سے نکال دیں، اور نہ آپ کو مکہ چھوڑ کر کے جانا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم کا ہے. اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ابوبکر کون، کتنے بااخلاق انسان اور کس قدر خدمت خلق میں لگے رہنے والے انسان. آپ تعجب کریں گے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے پہلی وحی کے نزول کے وقت، اور کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، اتنا گھبرائے ہوئے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، بخاری وغیرہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی، حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے ضائع نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ آپ کے اندر بڑی سماجی خوبیاں پائی جاتی ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کو جوڑ کر کے چلتے ہیں، آپ جو ہے ناداروں کو کما کر کے دیتے ہیں، آپ جو ہے بے کسوں کی کمائی کا انتظام کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ سارے اوصاف ایسے ہیں
کہ ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ تعجب کریں گے کہ ٹھیک یہی اوصاف ابن الدغنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا۔ اس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی صفتیں بیان کر چکا ہے، لیکن بخاری ہی کی یہ بھی روایت ہے، وہ بھی روایت بخاری کی، یہ بھی روایت بخاری کی کہ ابن الدغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ جو ہے وہ تمام الفاظ انک لتصل الرحیم وتکسب المعدوم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا ساتھ دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مصیبت کے وقت کام آتے ہیں، تو آپ جیسے انسان کو کوئی نہ نکال سکتا ہے نہ خود سے نکل کے جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اوصاف حمیدہ پائے جاتے تھے، جو نیک صفتیں پائی جاتی تھیں، وہی نیک صفتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ابن الدغنہ نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کو مکہ چھوڑ کے نہیں جانا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، مکہ واپس چلیے، اور میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ میری پناہ میں رہیے گا، کسی کو ہمت نہیں کہ آپ کے اوپر انگلی اٹھا دے۔ ابوبکر کو لے کر کے آئے مکہ، قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابوبکر جیسا انسان، پھر وہاں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ صفات گنائے، کہا کہ ایسے ایسے انسان کو آپ لوگ نکال رہے ہیں، ہرگز نہیں ان کو نکلنے دیا جائے گا، میری پناہ میں یہ مکے کے اندر رہیں گے، کسی کی ہمت نہیں کہ ان کو ان کی طرف انگلی اٹھا دیں، میں پناہ دیتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، اس زمانے میں جو عربوں کے اندر جو خاص صفتیں پائی جاتی تھیں، ان میں سے یہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی کو پناہ دے دیتا تھا تو سب لوگ اس کی رعایت کرتے تھے، کوئی پھر اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ مکے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ پناہ لے رہے ہیں، آپ پناہ دے رہے ہیں، ان کو ذمہ داری لے رہے ہیں، تو ہم یہ ذمہ داری آپ کو دے رہے ہیں، لیکن ایک بات ہم ایک شرط رکھنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ یہ ابوبکر جب قرآن پڑھتے ہیں، اپنے گھر کے اندر جب قرآن پڑھتے ہیں، رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی قرآن پڑھنے کی آواز سن کر کے ہماری عورتیں، ہمارے بچے سب جا کر کے وہی جمع ہو جاتے ہیں، اتنا متاثر ہوتے ہیں ان کی قرآن پڑھنے کی آواز سن کر کے کہ سب ارد گرد ان کے گھر کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بال بچوں کو یہ خراب نہ کر دیں ابوبکر، ہمارے بال بچے متاثر نہ ہو جائیں، ان سے کہیے کہ گھر کے اندر ذرا دھیمی آواز سے قرآن پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں۔ کہا کہ ٹھیک۔ ابوبکر سے کہا کہ آپ ایسا کیجیے گا؟ کہا کہ ٹھیک۔ کچھ دن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا کہ گھر کے اندر ذرا کم آواز میں نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی، ایک نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لی، اور اسی جگہ نماز پڑھنے لگے، تہجد کی بھی نماز پڑھتے تھے اور بھی دوسری نمازیں پڑھتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ گھر کے صحن میں پڑھیں گے تو پھر وہی آپ کی قرات کی آواز باہر نکلنے لگی۔ پھر مکے والے، وہاں کے لوگوں اور وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے، بڑے لوگ تو ہمارے دشمنی میں نہیں آتے تھے، لیکن ان کی عورتیں، ان کے بچے پھر اکٹھا ہونے لگے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سن کر کے۔ مکے والوں نے بلوایا ابن الدغنہ کو، کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے اس شرط پر پناہ دی تھی یا آپ کی پناہ کو قبول کیا تھا کہ ابوبکر اس طرح سے قرات نہیں کریں گے بلند آواز سے، لیکن دیکھو کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، تو آپ اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ ابن الدغنہ سے کہا کہ آپ نے جو ذمہ لیا ہے، ان کو پناہ دے رکھی ہے، تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ یا تو اپنے ذمہ داری سے ہٹ جاؤ، یا یہ کہ پھر ہم کو اجازت دو کہ ہم ان کو روکیں۔ ابن الدغنہ یہ سردار گیا ابوبکر کے پاس اور کہا کہ ابوبکر، ہمارا جو معاہدہ تھا، ہماری جو بات چیت تھی، اسی پر کہ آپ اپنے گھر کے اندر چپکے چپکے قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اگر آپ اسی شرط پر واپس چلے جائیں
اور اندر نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی ذمہ داری سے سرگوش ہوتا ہوں، میں اب آپ کو پناہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، مکے والے مجھ کو ترک کر رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ آزاد ہیں، آپ نے جو مجھ کو پناہ دے رکھا ہے وہ واپس لے لیجیے، مجھ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بہرحال اس نے اپنی ذمہ داری واپس لے لی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر قائم رہے اور جو حالات آئے سب کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی ابتدائی اسلام میں آپ کا یہ سب معاملہ تھا کہ اس طرح دشمنان اسلام آپ کو تنگ کرتے تھے اور آپ کو اتنا ستاتے تھے کہ آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن انہی لوگوں میں سے ایک شخص اٹھتا ہے جو آپ کو واپس لے آتا ہے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے، جب یہ مسلمان ہوئے تو یہ نہیں کہ مسلمان ہو گئے ختم بات، نہیں، ایک اچھی چیز آپ کے سامنے آئی، ایک دین حق آپ کو ملا، ایک خیر آپ کو ملا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خیر مجھ تک محدود رہے، انہوں نے دعوت کا کام کرنا شروع کر دیا، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی اس دین کی طرف بلانے لگے، اور آپ کی دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ دسیوں لوگ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، یعنی ابتدائی اسلام ہی میں دسیوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ کن کے ہاتھ پر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ صرف عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ کرام آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں جنت کی بشارت ملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ان میں سے 6 لوگ کس کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان۔ ادھر معاملہ یہ تھا کہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے اگر وہ گھریلو اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے کمزور ہیں تو مکے والے ان کو بہت ستاتے تھے۔ جن کا گھرانہ ذرا مضبوط ہوتا تھا تو ان پر ان کا بس نہیں چلتا تھا، جیسے خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بڑا مضبوط تھا تو ان کو بہت زیادہ پریشان نہیں کر پاتے تھے، ان کے بارے میں بہت زیادہ تکلیف نہیں دے پاتے تھے، پریشان تو کچھ نہ کچھ کرتے تھے لیکن اس قدر نہیں جتنا کمزور قسم کے مسلمانوں کو، جن کا کوئی مشہور گھرانہ نہیں جو ان کو بچا سکے، جو ان کی حمایت میں کھڑا ہو سکے، تو ایسے مسلمانوں کو مکے والے بڑا تکلیف، بڑی ایذا پہنچاتے تھے، یعنی ایسی ایذا پہنچاتے تھے کہ ناقابل برداشت۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا کارنامہ یہ تھا، ایک تو یہ کہ آپ دعوت دیتے تھے، آپ کی دعوت پر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، دوسرا یہ کہ جن مسلمانوں کو مکہ والے تنگ کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، ان مسلمانوں کو بچاتے تھے، اگر وہ غلام ہیں تو خرید کر کے ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، ان کا مالک امیہ بن خلف بڑا شریر قسم کا انسان، اس نے جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر ستایا چونکہ ان کے غلام تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو مکے کی چلچلاتی دھوپ میں زمین پر لٹا دیتے۔ مکے کی گرمی اور مدینے کی گرمی آپ جانتے ہیں کتنی سخت ہوتی ہے، اور وہی پتھریلی زمین، پتھر جب ایک بار گرم ہو جاتا ہے تو اس کی گرمی پھر ناقابل برداشت ہوتی ہے، تو انتہائی سخت دھوپ میں
پتھریلی زمین پر آپ کو لٹا دیتا تھا وہ امیہ بن خلف، اور آپ کے اوپر بھاری بھاری پتھر رکھوا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اے بلال، اسی وقت تم کو تمہارے اوپر سے یہ پتھر ہٹایا جائے گا جب تم لات و عزا کی پر ایمان لاؤ گے اور اللہ پر ایمان کا انکار کرو گے۔ توحید سے جب تک کہ تم توبہ نہیں کرو گے اور شرک پر واپس نہیں آؤ گے تب تک تم کو یہ سزا دی جائے گی۔ کبھی کبھی کیا کرتا تھا کہ اس حالت میں ان کے گردن میں رسی باندھ کر کے مکے کے اوباش لڑکوں کو پکڑا دیتا تھا کہ ان کو اسی گرم زمین پر گھسیٹو۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنی تکلیف پہنچاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال کا ایمان بھی کیسا ایمان تھا کہ دوسرے اگر رہتے تو کب کا جو ہے تائب ہو جاتے، یعنی وہ اس دعوت کو چھوڑ دیتے، توحید کی دعوت کو، اور اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور گنجائش بھی ہے شریعت کے اندر کہ اس طرح اگر دل کے اندر ایمان ہے لیکن زبان سے اس طرح کا کلمہ کہہ دیں مجبوری کی حالت میں تو ایمان باقی رہتا ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا تھا تو صرف ایک احد احد، ایک اللہ، یعنی توحید سے وہ انکار نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کے آقا کے پاس، کہا کہ میں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک غلام ان کے بدلے میں اس کو دیا اور کہا کہ یہ غلام لو اور بلال کو آزاد کرو، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سونے کے بدلے انہوں نے سونا خرچ کر کے ان کو آزاد کرایا۔ اس نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے بہت ساری صحابیات ہیں اور ان میں کتنی لونڈیاں ہیں جن کو ان کے مالک بڑی ایذا پہنچاتے تھے، سب کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر کے آزاد کیا۔ ان کے باپ کو جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ قحافہ، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ابوبکر آپ تو ایسے کمزوروں کو آزاد کرتے، اس سے کیا فائدہ؟ ارے ذرا طاقتور غلاموں کو آزاد کیجئے کہ وہ بعد میں آپ کے کام آئیں، کسی کو کوئی ضرورت پڑے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ یہ کیا ہے کمزوروں کو، مجبوروں کو آپ خرید کر کے آزاد کر رہے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہیں آزاد کر رہا ہوں، میں اللہ کے واسطے آزاد کر رہا ہوں ان لوگوں کو، اور اس مصیبت سے بچانے کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسی موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ جہنم سے اس پرہیزگار انسان کو بچایا جائے گا جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے مال کی صفائی کے لیے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے جو اسے احسان کا وہ بدلہ دے رہا ہے، الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ولسوف یرضیٰ، ان سے راضی ہو کر کے رہے گا۔ تو اس طرح سے بے کسوں کو اور مجبوروں کو خرید کر کے وہ آزاد کراتے تھے، اور جو غلام نہیں ہوتے تھے ان کے لیے بھی آزادی کا اور ان کو تکلیف سے بچانے کا انتظام کرتے تھے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، ان کے فضائل اور مناقب کتنے ہیں کہ اس طرح کی دسیوں نشستیں نہ کریں۔ ہجرت کے موقع پر صرف یاد کیجئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے کا پروگرام آپ نے بنایا، اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اکثر ہجرت کر چکے تھے، کچھ لوگ حبشہ ہجرت کیے تھے، بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اجازت نہیں ملی تھی ہجرت کرنے کی اللہ کی طرف سے،
ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول میں بھی ہجرت کر جاؤں. آپ نے کہا کہ رک جاؤ ذرا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے. اچھا، حضرت ابوبکر کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ میں ہجرت کروں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، آپ کی حفاظت کروں. تو جب انہوں نے یہ اجازت آپ سے طلب کی کہ کیا میں ہجرت کر لوں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ذرا رک جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھے اجازت مل جائے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی ہجرت کرنے کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے گھر آنا جانا بہت رہتا تھا. صبح شام تو ہمیشہ آتے تھے، لیکن جس دن آپ کو ہجرت کی اجازت ملی اس دن عین دوپہر میں جبکہ سخت دھوپ تھی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، تشریف لے آئے، اور وہ بھی سر ڈھانک کر کے، چہرہ چھپا کر کے آپ آئے احتیاط کی وجہ سے. آپ جانتے تھے کہ ہجرت میں کتنے خطرات کا سامنا ہوگا، تو بڑے احتیاط سے کام ہے. یہ نہیں کہ چلو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو اعلان کر کے نکلو، نہیں، احتیاط بھی ضروری ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ دوپہر کے وقت اللہ کے رسول کبھی نہیں آتے تھے ہمارے یہاں، اس دن دوپہر کے وقت آئے اور وہ بھی اپنے سر کے اوپر رومال ڈال کر کے آئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی اہم بات ہے، اس لیے اللہ کے رسول اس وقت تشریف لائے. اللہ کے رسول گھر میں گئے، حضرت عائشہ تھی اور حضرت اسماء تھی، ایک دونوں کمرے میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کمرے کو خالی کرائیے، گویا کہ کچھ راز کی باتیں کرنی ہیں. اللہ کے رسول نے، حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ دونوں ہماری بچیاں ہی ہیں، وہ دونوں مسلمان ہو چکی تھیں. کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ ہی کے گھر کی طرح ہے، حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح بھی ہو چکا تھا. تو کہا کہ آپ ہی کے گھر کے لوگ. کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کہا کہ ابوبکر مجھ کو اجازت مل گئی ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی ساتھ میں لے چلیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو بھی چلنا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے رو دیے. کون سی خوشی؟ کہ نبی کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ جانا، اس لیے کہ بڑے دن سے یہ تمنا لیے ہوئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو خوشی میں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. خوشی میں بھی لوگ روتے ہیں نا، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو خوشی میں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. دیکھا تو اپنے باپ کو دیکھا، اور کب دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ ہجرت کے سفر میں چلنا ہے. آپ کا پورا گھرانہ اس ہجرت میں اس کا بڑا رول رہا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے 2 اونٹنی پال کر کے ان کو کھلا پلا رہے تھے، اسی تیاری میں کہ جب ہجرت کی اجازت ملے گی تو ایک اونٹنی میرے لیے اور ایک اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فوراً پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی میں نے 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں، وہ اسی مقصد کے لیے، یہ اونٹنی آپ کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے قبول ہے، لیکن قیمت کے ساتھ. پیسہ دوں گا میں، پیسہ میری طرف سے رہے گا، میں اس کو قبول کرتا. بات طے ہو گئی اور یہ ہوا کہ آج رات میں نکلنا. اللہ کے رسول پھر اپنے گھر واپس چلے گئے، اور رات کے اندھیرے میں جب مکے کے اندر سناٹا ہو گیا، اس لیے کہ بڑا خطرے والا سفر تھا. مکے والے طاق میں لگے تھے. قرآن میں کہہ دیا گیا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. یہ پلان بنا رہے تھے مکے والے کہ یا تو آپ کو قتل کر دیں، یا تو آپ کو جیل میں ڈال دیں، یا آپ کو مکے سے باہر نکال دیں. وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے. تو وہ بھی طاق میں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد ہمارے بیچ سے ایسے ہی چلے جائیں. تو بڑا چوکنا رہتے تھے.
بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب مکے کے اندر سناٹا ہو گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. ادھر حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تیاری کر رہی تھیں. سامان سفر کچھ کھانے پینے کا سامان ایک جھولے میں رکھا حضرت اسماء نے، اور اس جھولے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی ڈوری نہیں تھی ان کے پاس. انہوں نے فوراً اپنا ازار بند کھولا اور اس کو 2 حصے اس کے کیے. ایک حصے سے پھر اپنا وہ باندھ لیا ازار، اور ایک حصے سے اس جھولے کا منہ باندھ دیا. تو گویا کہ آپ نے اپنے ازار بند کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا. تو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات النطاقین ان کا نام رکھ دیا کہ 2 ازار بند والی، 2 کمر بند والی عورت. بتایا جاتا ہے کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر سے نکلے تو گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے. دیکھیے یہ سب احتیاطی پہلو کہ مین دروازے سے نہیں نکلے بلکہ پیچھے کے دروازے سے نکلے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے، اور رات کی تنہائی میں اور رات کے تاریکی میں نکلے. اور جب نکلے تو کدھر گئے؟ سیدھے مدینے کے راستے پر نہیں چلے گئے بلکہ بالکل اپوزٹ راستہ آپ نے پکڑا. مثلا گھر سے نکلنے کے بعد اگر مدینہ ادھر ہے تو ادھر نہیں گئے بلکہ ٹھیک اس کے مخالف سمت گئے. کس لیے؟ یہ بھی ایک احتیاط کے طور پر، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ مشرکین کو جب معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ چکے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ کہاں جانے والے، مدینہ ہی جائیں گے. تو وہ نکلیں گے تو سیدھے اسی راستے پر تلاش میں نکلیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر نہیں گئے بلکہ اس کے مخالف سمت گئے، اور جا کر کے غار حرا کے اندر، غار ثور کے اندر، جبل ثور کے اندر ایک پہاڑ ہے مکے کے اندر، اس کے ایک غار میں آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اس میں 3 دن تک رہے. جب غار کے دہانے پر پہنچے، پہاڑ کے غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ رک جائیے، میں اندر پہلے جاتا ہوں، دیکھ لوں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں کوئی موذی جانور تو نہیں، کہیں کوئی خطرے کی چیز تو نہیں. گئے سب صفائی کر کے اور ہر چیز دیکھ کر کے واپس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ تشریف لے آئے. آپ گئے آرام کرنے لگے وہاں پر. ادھر پوری تیاری حضرت ابوبکر کا پورا گھرانہ لگا ہوا تھا. رات کو آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابوبکر رات کو جب اندھیرا ہو جاتا، دن بھر مکے میں رہتے اور رات کو جب اندھیرا ہو جاتا تو خاموشی کے ساتھ آتے وہاں غار کے اندر اور دن بھر کی پوری رپورٹ بتاتے کہ مکے والے یہ کر رہے ہیں، مکے میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو محمد کو اور ابوبکر کو زندہ یا مردہ لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. اور مکے کے سارے راستے پر سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے کہ ہر آنے جانے والے کو چیک کیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے قریش کے لوگ ہر طرف انہوں نے اپنے کارندے دوڑا دیے تھے کہ دیکھو ان دونوں لوگوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کے کسی نہ کسی طرح لے آؤ، اور بڑا لمبے انعام کا اعلان کیا. تو عبداللہ بن ابوبکر دن بھر مکے میں یہ سب سنتے تھے اور خاموشی کے ساتھ رات میں آتے تھے، پوری خبر دیتے تھے. پھر رات کے آخری حصے میں صبح ہونے سے پہلے وہاں سے نکل کر چلے جاتے تھے. مکے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ عبداللہ کیا کرتے ہیں. ادھر حضرت ابوبکر کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ دن بھر اسی علاقے میں بکریاں چراتے تھے. رات کا جب سناٹا ہو جاتا تھا تو بکریوں کو لے آتے تھے اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر کے پاس، اور ان کا دودھ دو کر کے ان کو پلا، اور راتوں رات پھر وہ بکریاں لے کر کے واپس چلے جاتے تھے. یعنی انتہائی رازداری کے ساتھ کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے. ادھر مکے کا حال یہ تھا کہ جب مکے والوں کو، قریش کے لوگوں کو، وہاں کے سرداروں کو پتہ چلا صبح میں کہ یہ دونوں حضرات تو مکہ چھوڑ کر کے نکل چکے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو جہل بھی تھا وہاں، اس نے ایک زوردار تماشا لگایا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کہ وہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے میرے کان کی بالی ٹوٹ کر کے زمین پر گر گئی، اتنا غصے میں اس نے مارا تھا۔ یہ قربانی بھی یاد رکھی جائے گی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں اس وقت گئے، کہیں گئے۔ اور حضرت اسماء یہ تھوڑی کہ جھوٹ بول رہے، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ لوگ کدھر کو گئے، کس راستے پر گئے، کہاں ہیں اس وقت۔ کہا کہ مجھے نہیں معلوم، تو اس نے بڑا تیز ان کو تماچا مارا۔ تو رات میں یہ ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر پوری رودات لے کر کے جاتے تھے، ان کے غلام عامر بن فہیرہ ان کو دودھ پلاتے تھے، اور وہاں غار کے اندر حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ مکے والے تلاش کرتے کرتے اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے، بہت قریب پہنچ گئے، اتنی قریب پہنچ گئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر انہوں نے صرف آنکھ سے نیچے یعنی سر جھکا دیا، سر جھکا کر کے دیکھ لیں گے تو ہم کو پکڑ لیں گے۔ لو ابصر احدهم تحت قدميه لو نظر احدهم تحت قدميه لابصرنا، اگر صرف نگاہ نیچے کر کے دیکھیں تو ہم کو پکڑ لیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فکر نہیں تھی، کس کی فکر تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول، آپ کو اگر کچھ ہو گیا پورا دین ختم ہو جائے گا، میرا کیا ہے، میں تو ایک عام انسان ہوں۔ آپ سوچئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ جس سفر میں ہم نکل رہے ہیں کتنے خطرات سے بھرا ہوا سفر ہے۔ آپ کو معلوم تھا کہ اگر مکے والے ہم کو پکڑ لیے تو قتل کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں دیں گے، لیکن نکلے اس سفر میں، کس لیے نکلے؟ دین کے واسطے نکلے، اسلام کے واسطے نکلے، نبی کے واسطے نکلے۔ تو جب قریش کے لوگ وہاں پہنچ گئے، غار کے دروازے تک پہنچ گئے، دہانے تک پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکر گھبرائے، اپنے لیے نہیں گھبرائے، نبی کے لیے گھبرائے۔ کہا کہ اگر صرف نیچے نگاہ کر لیں تو ہم پکڑ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ایسے دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ تعالیٰ۔ ایمان دیکھیے، کہا کہ ہم لوگ یہاں دو نہیں ہیں، تین ہیں، اور تیسرا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم یہاں پر بے یار و مددگار نہیں ہیں۔ قرآن نے اس بات کی صراحت کی کہ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ سن لو اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کر دی ہے۔ جب کافروں نے ان کو مکے سے نکال دیا تھا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں سے یہ دوسرے تھے، نبی دو میں سے دوسرے تھے، اور ایک اور کون تھا؟ حضرت ابوبکر تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب یہ نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، غم مت کیجیے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اپنے کس ساتھی سے کہہ رہے تھے؟ ابوبکر سے کہہ رہے تھے۔ صاحب، بہت سارے مورخین نے، سیرت نگاروں نے لفظ صاحب کو بھی حضرت ابوبکر کے لقب میں شمار کیا ہے، کہ یہ لقب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، صاحب کا لقب، کہ اے نبی، وہ نبی اپنے ساتھی سے، صاحب کے معنی ہوتا ہے ساتھی، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سوچئے کہ یہ شرف کسی اور انسان کو حاصل ہوا کہ اس غار کے اندر جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، کوئی تیسرا وہاں نہیں تھا، تیسرا اگر تھا تو اللہ تعالیٰ تھا، اس کی مدد تھی، اس کی تائید تھی۔ کہا کہ ابوبکر غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ۔ پھر 3 دن کے بعد جب معاملہ تھوڑا دھیما ہوا اور پورے مکے والے تقریباً مایوس ہو گئے، حالانکہ پورے طور پر مایوس نہیں ہوئے تھے،
جن لوگوں کو لگایا تھا وہ اپنی کوشش میں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد انہوں نے راستے کی رہنمائی کے لیے ایک شخص کو بھی اجرت پر مقرر کر رکھا تھا، کرائے پر۔ وہ اگرچہ غیر مسلم تھا مگر امانت دار تھا، عبداللہ بن عریقب۔ اس کو پہلے ہی مکے کے اندر 2 اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی گئی تھی کہ 3 دن کے بعد تم ان اونٹنیوں کو لے کر کے فلاں جگہ آنا اور پھر ہم کو محفوظ راستے سے مدینے لے چلنا۔ تو وہ 3 دن کے بعد 2 اونٹنیاں لے کر کے آیا اور وہاں سے یہ دونوں حضرات اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے مدینے کے راستے پر چلے، اور وہ بھی مدینے کا جو عام راستہ ہے اس راستے پر نہیں بلکہ تھوڑا کنارے دوسرے راستوں سے گئے۔ اس راستے کی بھی بڑی تفصیل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر آپ کی خدمت کرتے رہے۔ کوئی راستے میں پوچھتا ابوبکر سے کہ یہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو کہتے تھے کہ رجل یہدینی السبیل، کہہ رہے یہ ایک آدمی ہے جو ہمیں راستہ دکھلا۔ تو راستہ دکھلانے کے لیے لوگ کسی کو لے کے جاتے ہیں، تو بظاہر تو ابوبکر یہ کہتے تھے کہ رجل یہدینی السبیل، ہم کو راستہ دیکھنا، کیونکہ حفاظت کرنی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کہہ دیتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو راز فاش ہو جاتا، اور جو لوگ آپ کو تلاش کر رہے تھے یا آپ کو زندہ یا مردہ لے کر کے جائے مکے میں تو وہ کامیاب ہو جاتے۔ تو آپ کہتے تھے کہ رجل یہدینی السبیل، اور مراد یہ لیتے تھے کہ یہ مجھے ہدایت دیتے ہیں، یہ وہ شخص ہیں جو مجھے اللہ کے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اس طرح سے بہرحال یہ پورا قافلہ 2 آدمی کا یہ قافلہ مدینہ پہنچا اور مدینے میں ان لوگوں کا استقبال کیا۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث اور ذکر کر کے میں یہ بات ختم کروں گا۔ انشاءاللہ ایک اور نشست میں اس سلسلے کو پورا کیا جائے گا، تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک سوال کیا، کہا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو روزے سے ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کہ میں۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ من تبع منکم اليوم جنازۃ، آپ میں سے کون ہے جس نے آج کسی کے جنازے میں شرکت کی؟ ابوبکر نے کہا کہ میں۔ اس طرح سے 4 چیزوں کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کی۔ من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ 4 سوال کا جواب اس بات میں کس نے دیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ 4 چیز جس انسان کے اندر جمع ہو جائے وہ جنت میں داخل، یعنی ابوبکر کو کا داخلہ جنت میں کنفرم۔ یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کی خدمات کا کی ایک جھلک ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ بھائیوں، حقیقت میں انہوں نے جو قربانی پیش کی ہے اس دین کے لیے اور جو نمونہ چھوڑا ہے امت کے سامنے، اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کریں کہ مولا کریم صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے تعلق سے ہمارا دل صاف رہے، ہم ان کو وہی مقام و مرتبہ دیں جس مقام و مرتبے کے یہ مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو ان صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی اور عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی اور نظریہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ الہ العالمین ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔